السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً استغفار ایک ایسی دعا ہے کہ جو انسان کو مشکلوں سے نکال دیتی ہے۔ استغفار ایک ایسی دعا ہے کہ جو انسان کے لیے راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ استغفار ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیبی مدد حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کو خوشگوار بنانے کا کام کرتی ہے۔ استغفار ایک ایسی دعا ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ کو سکون عطا کرتی ہے، سکون بخشتی ہے۔ اگر کوئی شخص مشکلوں کے اندر پھنسا ہوا ہے یا کسی خطرناک حالت سے یا جو ہے اپنے حالات سے گزر رہا ہے، وہ استغفار کی کثرت شروع کر دے، استغفار اس کو مشکلوں سے نکال دے گا۔ ایک چھوٹا سا استغفار آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا استغفار آپ کی لائف چینج کر سکتا ہے، آپ کی بد سے بد حالت کو بہترین بنا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا استغفار کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر سکتا ہے۔ جو لوگ دل سے بے چین ہیں، جن کو دماغی سکون نہیں ہے، جو اپنے کاروبار تجارت کو لے کر کے پریشان ہیں، یا پھر وہ لوگ جو اپنے رزق کی تنگی کو لے کر کے پریشان ہیں، وہ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ کر کے آزما کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کرے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے نکالے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ میرے لیے انتظام ہوا کیسے۔ تو آئیے ایک چھوٹا سا استغفار کہ جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر اتنا لمبا آپ استغفار نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹا سا استغفر اللہ العظیم، اس کو آپ اپنا معمول بنائیے۔ روزانہ کی بنیاد پر مجھے 3000 مرتبہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ ایک تسبیح ہے اور اپنا معمول بنا لیجئے۔ اب اس کا معمول آپ کو کیسے بنانا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم اتنے مشغول ہیں، تو کس طریقے سے ہم اپنی استغفار کی تسبیح کو مکمل کریں؟ تو میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے بتلا دیتا ہوں۔ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ صبح میں 100 مرتبہ ایک تسبیح کر لیجئے استغفار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت میں استغفار کرنے والوں کی تعریف قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو صبح کے وقت میں اگر آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہے تو 100 مرتبہ کی تسبیح کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کر دے گا۔ ٹھیک ہے، پھر فجر کی نماز کے بعد اگر آپ صبح نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھ لیجئے 100 مرتبہ۔ اگر وقت کی گنجائش ہے تو 200 مرتبہ یا 300 مرتبہ، جتنا آپ کے پاس وقت ہے اتنا آپ صبح کے وقت میں مکمل کر لیجئے۔ اگر آپ کام کر رہی ہیں یا کسی کام کے اندر مشغول ہے، یا اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں یا پھر جو ہے چائے ناشتہ کا انتظام کر رہی، تو ایسے وقت میں آپ چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتی ہے۔ اگر وقت ہے تو بہتر ہے کہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر کے مکمل کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و انعام اور فائدہ دونوں صورتوں میں آپ کو اللہ رب العزت عطا کر دے گا۔ اس کی رحمت کا اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے غیب کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو جو ہے سب کو دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شام کے وقت میں بعد نماز عصر کے اگر وقت ہے تو ایک تسبیح استغفار کی ہمیں مکمل کر لینی ہے۔ چاہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں یا 300 مرتبہ پڑھیں، تو کل ملا کر کے آپ کو صبح کے وقت میں 100، 200، 300 مرتبہ اور شام کے وقت میں 200، 300 مرتبہ، تو کل ملا کر کے 600 مرتبہ آپ کو عصر تک مکمل کر لینا ہے۔ دن میں اگر آپ دکان میں بیٹھے ہیں، تجارت کر رہے، کاروبار ہے اور کوئی کام نہیں ہے، تو آپ استغفار کی تسبیح شروع کر دیجئے، استغفار پڑھتے رہیے۔ دن میں آپ کوئی کام کر رہی ہے، اگر آپ اپنا گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، اس وقت آپ چلتے پھرتے تسبیح پڑھ لیجئے، انگلیوں پر شمار کر لیجئے، یا جو ہے بے شمار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھ لیجئے۔ اور جب آپ کو لگے کہ میری اتنی تسبیحات میں نے پڑھ لی ہے اور اتنی اب باقی ہے،
तो आप इशा की नमाज के बाद काम काज से फारिग हो करके और अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम ये तस्बीह आप मुकम्मल कर लीजिए। अगर आप 3000 मरतबा मुकम्मल नहीं कर सकते तो इसको कम कर दीजिए, 1000 मरतबा आप पढ़िए, लेकिन इसका एक रोज़ाना का मामूल बना लीजिए कि मुझे एक दिन में 1000 मरतबा या 3000 मरतबा पढ़ना है और अपने मकसद को सामने रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस मकसद में कामयाबी अता फरमा दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस काम के अंदर मेरे लिए आसानी कर दीजिए, ए अल्लाह मेरा ये काम रुका हुआ है, इस काम को मेरे लिए आसान कर दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिएगा और अपने मामलात को अल्लाह पर छोड़ दीजिएगा, फिर देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी कैसे मदद और नुसरत फरमाता है। तो इस अमल को करने की कोशिश कीजिए। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम छोटी सी दुआ है इस्तिग़फ़ार की, और इसको हम चलते फिरते भी मुकम्मल कर सकते हैं या फिर किसी एक जगह पर बैठ करके मुकम्मल करें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।